جب انسانوں کو اعدائے دین کی قتل و غارت گری، ظلم و بربریت اور فتنہ و فساد کی ہیبت ہو، یہ قدرتی عذابوں کی تباہ کاریوں کا خوف ہو، ایسی تمام حالات اور مصائب و آلام آنے کے باوجود ہر حال میں مومنانہ بصیرت کے ساتھ اس کے اصل اسباب کی کھوج لگائی کہ یہ عذاب کی تباہ کاریاں اور یہ مصائب و آلام جن میں ہم مبتلا ہیں وہ کیوں آ رہے ہیں، اور سطحی تدبیروں پر اختیار اور وقت ضیاع کرنے کے بجائے کتاب و سنت کی بتائی ہوئی حقیقی تدبیروں پر اپنی ساری قوتیں مرکوز کر دیجیے۔ قرآن کریم کے اندر یہ بات صراحتاً نقل کیا گیا ہے کہ تم پر جو مصائب آتے ہیں، تم پر جو تنگیاں آتی ہیں، وہ تمہاری کرتوتوں کا نتیجہ ہوتا ہے، اور خدا تو بہت خطاؤں سے درگزر کرتا رہتا ہے۔ تو ہم پر جو بھی مصیبتیں آتی ہیں، خواہ وہ دنیاوی مصیبت ہو خواہ وہ اخروی، تمام مصائب و آلام آنے کے اندر یہ بات اور یہ حکمت ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مومنوں کو اور مسلمانوں کو یہ متنبع کرنا چاہتا ہے کہ اب بھی وقت ہے، اللہ تبارک و تعالی کے در کی طرف واپس آ جائیں، اور جو کمیاں اور جو خطائیں ہم نے اپنی زندگیوں میں کی ہیں ان خطاؤں سے درگزر کر لیں اور اجتناب کریں۔ خیر، اور قرآن پاک نے اس کا علاج بھی بتلایا کہ جب مصیبتیں آنے لگے، جب مسلمانوں پر کشمکش کا عالم ہو، پوری دنیا مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے، ایسی تمام صورتوں کے اندر ہمارے پاس ایک علاج ہے۔ قرآن کریم نے اس کا علاج بتلایا ہے، فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ کہ اے مومنون جب حالات ایسے ہو تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف پلٹ جاؤ، توبہ کرو۔ توبہ کے معنی ہے پلٹنا، رجوع کرنا۔ گناہوں کے ہیبت ناک دلدل میں پھنسی ہوئی امت جب اپنے گناہوں پر نادم ہو کر خدا تبارک و تعالی کی طرف جذبہ بندگی کے ساتھ پلٹتی ہے اور اشکہائے ندامت سے اپنے گناہوں کی گندگی دھو کر پھر خدا سے عہد وفا استوار کرتی ہے، اور اس کیفیت کو قرآن کریم توبہ کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یاد رہے، توبہ جب آپ اپنی گناہوں سے کریں تو اس بات کا عزم رکھیں کہ آئندہ انشاءاللہ ہم سے وہ گناہ کا صدور نہیں ہو پائے گا۔ آج ہمارا حال یہ کہ ہم گناہوں سے توبہ کرتے ہیں لیکن بس دل میں خیال ہوتا ہے کہ آئندہ ہم دوبارہ کر لیں گے۔ تو بالکل عزم سمیم اور عزم مصمم کے ساتھ، پکے ارادے کے ساتھ توبہ کرنے کی کوشش ہے۔ دوسری بات کہ جب اعدائے دین کی فتنہ انگیزی اور ظلم و ستم سے گھبرا کر بے ہمتی دکھانے اور بے رحموں سے رحم کی بھیک مانگنے کی ذلت سے کبھی اپنی ملی زندگی کو داغدار نہ کریں، بلکہ ہم اپنی کمزوری پر قابو پانے کے لیے کمر ہمت باندھیے، جس کی وجہ سے آپ میں بزدلی پیدا ہو رہی ہے اور اعدائے دین کو آپ پر ستم ڈھانے اور آپ کو ہڑپ کرنے کی جرت پیدا ہو گئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت پر وہ وقت آنے والا ہے جب دوسری قومیں لقمہ تر سمجھ کر ہم پر اس طرح ٹوٹ پڑیں گے جس طرح کھانے والے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ کیا اس زمانے میں ہماری تعداد کم ہو جائے گی کہ ہمیں نگل لینے کے لیے قومیں متحد ہو کر ہم پر ٹوٹ پڑیں گے؟ ارشاد فرمایا نہیں، اس وقت تمہاری تعداد کم نہیں ہوگی بلکہ ہماری تعداد بہت زیادہ ہوگی۔ البتہ تعداد زیادہ ہونے کے باوجود بھی ہماری حیثیت ایک بے وزن ہو جائے گی، جس طرح سیلاب میں بہنے والے تنکوں کی حیثیت کچھ بھی نہیں ہوتی، حالانکہ تنکے تالاب کے اندر بہت زیادہ ہوتے ہیں لیکن کوئی ان کو کوڑے کے بھاؤ کے برابر بھی لینے کو تیار نہیں ہوتا۔ یہی حال مسلمانوں کا ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا کہ وجہ کیا ہوگی کہ مسلمانوں کے اندر بزدلی پیدا ہو جائے گی؟ فرمایا دو وجہ ہو سکتی ہے، یا تو دنیا کی محبت ہمارے اندر ہوگی، اور دوسری بات یا تو موت سے ہم بھاگنے اور نفرت کرنے لگیں گے۔
تیسری بات مسلمانوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیشہ اپنے نفسانی خواہشات کی پیروی نہ کریں، دلوں کے اندر جو غلط خیالات آتے ہیں کبھی اس پر عمل نہ کریں۔ اسی طرح عورتوں کی سربراہی اور معاصی سے اپنے معاشرے کو پاک کریں۔ اسی طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارے حکمران اچھے لوگ، تمہارے حال اور تمہارے خوشحال لوگ سخی اور فیاض ہوں، اور تمہارے اجتماعی حالات اور تمہارے اجتماعی جو معاملات ہوں وہ باہمی مشورے سے طے ہوتے ہوں، تو یقیناً ہم اس روئے زمین پر اور اس زمین کے گود میں جینے کے مستحق ہیں۔ لیکن جب ہمارے حالات اور ہمارے حکمران بدکار لوگ ہوں اور ہمارے معاشرے کے مالدار لوگ زبردست اور بخیل ہوں کہ فقراء کو اپنی زکوٰۃ ادا نہ کرتے ہوں، اور ہماری معاملات اور ہمارے باہمی معاملات جو ہوں وہ بس مشورے سے طے نہ ہوتے ہوں بلکہ اپنے بیگمات کے ہاتھوں میں سپرد کر دیے گئے ہوں، تو پھر ہم اس روئے زمین پر زندہ رہنے کے مستحق نہیں ہیں۔ ہمارے لیے بہتر ہے کہ ہم جینے کے لیے اپنے جینے سے بہتر اپنے موت کو پسند کر لیں۔ چوتھی بات کہ حالات کیسے بھی ہوں حق کی حمایت میں کبھی کوتاہ نہ کریں۔ حق کی قومیت میں اور حق کی حمایت میں جان دے دینا اس سے کہیں بہتر ہے کہ آدمی بے دینی اور بے غیرتی کی زندگی گزارے، سخت سے سخت آزمائش اور شدید سے شدید خوف کی حالت میں حق کا دامن کبھی نہ چھوڑیے، کبھی موت سے نہ ڈریے۔ موت جب آ جائے تو مسکرا دیجیے، اور شہادت کا موقع آ جائے تو شوق و جذبے کے ساتھ اس کا استقبال کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سلام کی چکی گردش میں ہے تو جدھر قرآن کا رخ ہو اسی طرف مسلمانوں کو بھی گھومنا ہوگا۔ فرمایا ہوشیار رہو، قرآن اور اقتدار قریب الگ الگ ہو جائیں گے، خبردار قرآن کریم کو نہ چھوڑنا۔ آئندہ ایسے حکمران آئیں گے جو تمہارے بارے میں فیصلے کریں گے۔ آج دیکھیں طلاق پر فیصلے کیے جا رہے ہیں، اگر تم ان کی، اور یہ فرمایا کہ اگر تم ان کی اطاعت کرو گے تو وہ تمہیں سیدھی راہ سے بھٹکا دیں گے، اور تم ان کی نافرمانی کرو گے تو وہ تمہیں موت کے گھاٹ اتار دیں گے۔ صحابی نے پوچھا پھر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ فرمایا وہی کرو جو عیسیٰ کے ساتھیوں نے کیا، وہ لوگ آروں سے چیر دیے گئے، سولیوں پر لٹکا دیے گئے۔ خدا کی نافرمانی میں زندہ رہنے سے ہمارے لیے زیادہ بہتر ہے کہ آدمی خدا کے احکام کی پیروی کرتے ہوئے جان دے دے۔ حالات کیسے بھی ہوں ہمیں بس اس بات کی فکر کرنی ہے، مسلمانوں کو بس اس بات کی فکر کرنی ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں۔ ہم اپنی زندگیوں کے اندر جو گناہ بھی کیے ہیں اگر ہم ان گناہوں سے توبہ کر لیں گے، پھر اگر موت بھی آئے گا تو ہمیں اتنی تکلیف نہیں ہوگی، کیونکہ جب گناہوں سے توبہ ہو جائے گا تو ہمارے دلوں میں خواہش ہوگی کہ واقعتاً ہم جنت کے مستحق ہو جائیں گے، اور ہر شخص جنت کا طالب ہوتا ہے۔ لہذا معتدل حالات کیسے بھی ہوں نہ گھبرانے کی ضرورت ہے، نہ اپنے اندر بزدلی پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ تمام چیزیں بزدلی پیدا اس وجہ سے ہوتی ہے کہ ہم گناہوں میں مبتلا ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز اپنی اصلاح کریں، اپنے گھر والوں کی اصلاح کریں، تمام مل کر آج ہی اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں۔ ہو سکتا ہے کل آپ کے پاس وقت نہ ملے، ہو سکتا ہے کہ آپ سوئیں اور یہ سونا آپ کے لیے آخری سونا ہو، کل نیند نہ کھلے۔ تو جب حالات اس طریقے کے ہوں تو ہم قرآن پر عمل کریں، حدیث پر، اس راستے سے نمٹنا کیسے ہے جب اس طرح کے حالات ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔